يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وفي الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی۔ حضرات گرامی، یہ عقد کی نکاح کی محفل ہے اور عقد و نکاح کی محفل بڑی بابرکت محفل مانی جاتی ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے پیارے پیغمبر کی ذات اسوہ اور نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ پیارے پیغمبر کی ذات کو اسوہ اور نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہمیں اپنے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اور سنت کے مطابق انجام دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب آیت نمبر 21 کے اندر بیان فرمایا ہے، بڑی مشہور آیت ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں تمام معاملات میں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمان، موجودہ مسلمان، صرف چند چیزوں میں پیارے پیغمبر کو اپنا نمونہ مانتے ہیں، اور وہ بھی ایک محدود پیمانے میں، محدود اوقات میں اور محدود جگہوں میں، بس مسجد کے حد تک یا مسجد کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کا طریقہ کیسا تھا، نماز کیسے پڑھیں، اس پر جھگڑے ہیں، اس پر بحثیں ہوتی ہیں۔ لیکن مسجد کے باہر کاروبار کیسے کیا جائے، بزنس کیسا ہو، تجارت کیسی ہو، معاملات کیسے ہوں، شادی بیاہ کیسے کیا جائے، اس پر ہر مسلک کے لوگ اپنے اپنے طور پر چل رہے ہیں۔ اس میں بہت کم کوشش کی جاتی ہے کہ تلاشا جائے کہ پیارے پیغمبر محمد عربی کا طور طریقہ کیا تھا۔ نکاح کے تعلق سے پیارے پیغمبر کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، آپ بارہا نکاح کے مواقع پر سنتے ہوں گے کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت۔ تو جب نکاح پیارے پیغمبر کی سنت ہے تو یہ سنت بھی پیارے پیغمبر کے طور طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ جیسے نماز ہم کوشش کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر کے طور طریقے کے مطابق ہو، ہماری عبادت قرآن حدیث کے مطابق ہو، ایسے نکاح جب آپ کی سنت ہے، اور آپ ہی کی نہیں بلکہ تمام انبیاء کی سنت ہے، تو یہ بھی ہمیں رسول کی سنت کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، نکاح کے تعلق سے، شادی بیاہ کے تعلق سے، عقد کے تعلق سے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ نمونہ ہے، جو صحابہ کرام کے دور زمانے میں پایا جاتا تھا، اگر ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیث کو کھنگالتے ہیں، اس دور کے شادی بیاہ کو دیکھتے ہیں تو چند بنیادی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ شادی بیاہ کے تعلق سے اولین ترجیح جو صحابہ کے زمانے میں، نبی کے زمانے میں تھی، اس میں پہلی چیز لڑکے اور لڑکی کا انتخاب، کہ لڑکا اگر لڑکی والے تلاش کرتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ لڑکے کا اخلاق دیکھیں، دین دیکھیں، اس کا کیریکٹر، کردار دیکھیں۔ جامع ترمذی کی ایک مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ،
لڑکیوں والوں سے مخاطب ہو کر کے لڑکیوں کے اولیاء سرپرستوں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ، جب تمہارے پاس کسی ایسے لڑکے کا رشتہ آئے، نکاح پیغام آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم خوش ہو، من ترضون دینہ و خلقہ، جس کے دین و اخلاق سے تم خوش ہو، فزوجوہ، تو اپنی بیٹی بہن جس کی بھی ہو اس کی شادی اس بااخلاق دیندار لڑکے سے کر دو۔ وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اگر ایسا تم نہیں کرتے ہو تو آگے اس کا بڑا بھیانک انجام اللہ کے نبی نے بتایا، وَإِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اگر ایسا نہیں کرتے ہو، دین اخلاق دیکھ کر کے شادی نہیں کرتے ہو، کسی اور چیز کو دیکھ کر کے شادی کرتے ہو، تو زمین میں بہت بڑا فتنہ پیدا ہوگا، بہت وسیع عریض فساد پیدا ہوگا۔ اور یہ فساد، یہ فتنہ، اس کی مختلف شکلیں ہوتی، ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ طلاق ہی واقع ہو، ہر جگہ خلا ہی واقع ہو، لیکن معاشرے میں، سماج میں بہت سے گھرانے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دین اور اخلاق، کیریکٹر، کردار کو نہیں دیکھا گیا، دولت ثروت کو دیکھی گئی یا ڈگری کو ترجیح دیا گیا، تو وہ زندگی میاں بیوی کی اگر طلاق خلا کی نوبت نہ بھی آئے تو بہت مشکل سے گزرتی ہے، یہ زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کسی طرح سے وہ زندگی گزارنا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، جن کے بارے میں قرآن و حدیث سب بیان کرتے ہیں کہ آپ دین کے معاملے میں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے تھے، اللہ کی طرف سے وہی ہوتی تھی، وہی آپ بیان کرتے تھے۔ تو پہلی چیز یہ ہوتی تھی کہ لڑکے کا دین اور اخلاق دیکھا جائے، اور لڑکیوں کے تعلق سے بھی یہی ہے۔ پیارے پیغمبر کی مشہور روایت ہے سنن نسائی کی، جس کو امام نسائی نے کتاب النکاح میں بیان کیا ہے کہ نہیں، وہ حدیث نہیں، کہ ان الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا کی تمام چیزیں یہ قابل استعمال ہیں، پوجی ہیں، سامان زیست ہیں، اور استعمال کی جانے والی زندگی کی سامانوں میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، صالح بیوی۔ اچھا، اس میں یہ بھی نہیں ہے، جیسے کچھ دنوں، ایک آدھ دہائی پہلے ایک تصور، ایک ذہن بن چکا تھا، اور اب بھی کسی حد تک یہ ذہنیت پائی جاتی ہے کہ ہم دیندار یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نسواں کی، کسی مدرسے کی فارغہ ہو۔ ایسا ضروری نہیں ہے، وہ کالج کی بچی بھی دیندار ہو سکتی ہے، یونیورسٹی کی بچی بھی دیندار ہو سکتی ہے، اور ہمارے نسواں کی بچیاں بھی غیر دیندار ہو سکتی ہیں، انتہائی بے اخلاق، بد کردار بھی پائی گئی، بہت ساری شکایتیں بھی آئی ہیں۔ تو وہ ڈگری یا تعلیم ایک الگ مسئلہ، یہ دینداری یہ دوسری چیز ہوتی ہے۔ گھر کا ماحول ہوتا ہے، بچے کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے، تو بچی میں کیا ہے؟ دینداری کو ترجیح دیا جاتا تھا۔ وہ حدیث جو ابھی شیخ نے بتایا، مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں شادیوں کے لیے جو چیز بتائی گئی ہے کہ عموماً لوگ اپنے مزاج سے، اپنے سوچ کے مطابق شادی بیاہ میں 4 چیزیں دیکھتے، 4 چیزیں۔ تنکح المرأۃ لأربع، عورت اس زمانے میں ایسا نہیں ہے کہ نبی نے کہا کہ شادی کی جائے، آپ نے اس حدیث میں خبر دی، حکم نہیں، آرڈر نہیں کہ عورت، کچھ لوگ ترجمہ ایسے انداز میں کرتے ہیں انور بھائی کہ اس سے آرڈر لگتا ہے کہ شادی کی جائے 4 چیزوں کی وجہ سے۔ نہیں، شادی کی جاتی رہی ہے 4 چیزوں کی وجہ سے۔ وہ ایک خبر ہے کہ نبی کے زمانے میں، اس دور میں شادیاں عموماً 4 چیزوں کی وجہ سے کرتے تھے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہوتی تھیں؟ کہ لمالہا، بچی کی دولت ثروت دیکھ کر کے، اس کے باپ کی دولت ثروت دیکھ کر کے شادی کی جاتی تھی۔ اور دوسری چیز ہے ولحسبہا، حسب و نسب دیکھ کر کے، خاندان دیکھ کر کے، کیونکہ دین میں ایک پہچان ہے۔ بہت سارے لوگ اس نقطے کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، کہتے ہیں دین میں برادری ٹھیک ہے، برادری واد نہیں ہے، لیکن جو حسب و نسب ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے، خاندان ہوتا ہے۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے ہم نے ایک انتہائی بڑے عالم سے سنا، وہ چھوٹی برادری کے تھے، تو خود کہنے لگے کہ یار
ہمارے اپنے لوگ چاہے جتنا ہی کما لیں لیکن نہ جینے کا ڈھنگ، نہ چلنے کا ڈھنگ، نہ عورتوں کے ہاں پردہ ہے، نہ دین ہے، تو یہ چیز خاندان میں پائی جاتی ہے، مطلب اسلام میں حقیر نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اسی ہندوستان میں دیکھیے غیر مسلموں میں کچھ برادریاں ایسی ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ ان کی بوڑھی عورتوں کو بھی کبھی نہیں دیکھے ہوں گے، غیر مسلم ہیں۔ ہمارا خود جس گاؤں میں رہتا ہوں کچھ چودھری قسم کے لوگ ہیں، واقعی وہ ہماری مطلب دادی لگتی ہیں، میاں جس کو ہم ہندی زبان میں کہتے ہیں، ہم نے ان کی شکل نہیں دیکھی، اتنا زبردست پردہ، کس وجہ سے؟ وہ اپنی برادری کی وجہ سے۔ تو برادری فخر کی چیز نہیں کہ ایک پہچان بنتی ہے، قرآن میں بھی کہا ہے کہ یہ برادری ایک پہچان کے لیے، اللہ کے نبی خود کہتے تھے کہ میں قریش خاندان کا ہوں، بڑا اعلیٰ اشرف خاندان ہوتا تھا، لوگوں کو اس پر یہ ہوتا کہ ہمیں برائی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس میں نہیں لت پت ہونا چاہیے، برادری کا یہ فائدہ ہوتا۔ آج دیکھیے سماج میں یہاں تھوڑا چھچھورا پن پایا جاتا ہے، بچیوں کا آنا بھاگنا، وہ زیادہ تر چھوٹی برادریوں کے لوگ، چھوٹی برادریوں کے، وہاں کے آنا پردہ ہے، نہ اہتمام، نہ کچھ ہے، تھوڑی غریبی ہے، تھوڑی پریشانی ہے۔ تو بہرحال ایک چیز تو نبی کے زمانے میں شادی کی جاتی تھی دولت ثروت کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، اور تیسری چیز ہے حسن و جمال، بچی کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے، اور دین، چوتھی چیز دینداری کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ چار چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، فاظفر بذات الدین، آپ دین والی کو ترجیح دے کر، فوقیت دے کر کے کامیابی حاصل کرو، آپ دیندار بچی کو آپ ترجیح دو۔ اور اس کے بعد جو حدیث کا ٹکڑا ہے تربت یداک، اس کا بھی مفہوم یہی ہے کہ اگر آپ دین کو ترجیح نہیں دو گے، صالحیت کو ترجیح نہیں دو گے، بچی کا تقوی کیریکٹر کردار کو ترجیح نہیں دو گے، تربت یداک، تو تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں گے، یعنی تم خسارے سے دو چار ہوگے، آگے چل کے تمہاری زندگی مشکلات سے دو چار ہو سکتی ہے اگر آپ دولت ثروت کو ترجیح دو گے۔ دیکھیے بعض محدثین اس حدیث میں تشریح کی ہے کہ یہ جو چار چیزیں نبی نے بتائی ہیں کہ دولت ثروت، یہ دولت ثروت یہ اس کو یہودی ترجیح دیتے تھے، یہودیوں کے ہاں دولت ثروت کی بڑی حرص پائی جاتی ہے، یعنی دولت کو ترجیح دینا دنیا میں کسی بھی معاملے میں، یہ یہودی ذہن ہے۔ دیکھیے آج یہودی بہت معمولی تعداد میں ہے لیکن پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں لیے ہوئے، پوری مطلب مارکیٹ پر عالمی طور پر انہی کا قبضہ ہے۔ تو یہ دولت وہ یہودی ترجیح دیتے تھے۔ نصرانیوں کے ہاں کیا تھا؟ وہ حسن و جمال کو دیکھتے تھے، حسن و جمال، خوبصورتی کو۔ اور اہل عرب حسب نسب کو دیکھتے تھے، اپنے حسب نسب کی حفاظت کے لیے وہ پورے خاندان کو قربان کر دیتے تھے، لیکن اپنے حسب و نسب کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ ہمارے نبی جب آئے، دین آیا، تو آپ نے کہا نہ دولت، نہ مطلب حسب و نسب، نہ ایک حسن و جمال، بچی کی دینداری کو دیکھا جائے، اس کے کیریکٹر کو دیکھا جائے، اس کی صورت کو نہیں بلکہ اس کی سیرت کو دیکھا جائے۔ تو نبی کے زمانے میں پہلی ترجیح ہوتی تھی، چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، لڑکا یا لڑکی ہو، ان کے اندر صالحیت ہو، تقوی ہو، کیریکٹر کردار اچھا ہو، اخلاق اچھا ہو۔ اور دوسری چیز جو نبی کے زمانے میں شادی میں تلاش کی جاتی تھی، وہ نکاح کے موقع پر یا نکاح کے بعد بچی کو دی جانے والی مہر دیکھا جاتا تھا کہ آپ نے شادی کی ہے تو مہر کتنا دیا۔ حتیٰ کہ بعض مواقع ایسے آئے کہ بعض صحابہ نے شادی کی پیشکش کی تو آپ نے کہا نہیں، جا کے پہلے مہر تلاش کرو۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس کو امام بخاری نے 6-7 جگہوں پر بیان کیا ہے، کتاب النکاح، کتاب الفضائل وغیرہ میں۔ حدیث کے راوی سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت آئی اور اس نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو اپنے آپ کو میں آپ پر پیش کر رہی ہوں، میں اپنے آپ کو ہیوا کر رہی ہوں۔ اس زمانے میں اگر کوئی عورت نبی کے لیے کہہ دیتی کہ میں اپنے آپ کو ہیوا کرتی ہوں اور نبی قبول کر لیتے تو وہ آپ کی بیوی ہو جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خاص کیا تھا۔ وہ عورت آئی، اس نے اپنے آپ کو ہیوا کیا، اللہ کے نبی خاموش تھے، نیچے سے اوپر دیکھا اس کو، اس کے بعد آپ نے سر جھکا لیا، بہت دیر تک آپ سر جھکائے رہے، وہ عورت کھڑی رہی، بعض روایتوں میں ہے کہ وہیں بیٹھ گئی۔ اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے،
کہا اللہ کے رسول اگر آپ کو شادی کی ضرورت نہیں ہے فزوجنیہا، تو میں شادی شدہ نہیں ہوں، میری شادی آپ اس عورت سے کرا دیجئے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن کیا تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا اس وقت تو میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو آپ نے کہا اذهب الى اهلک، اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ اور تلاشو، لاؤ مہر، اس کے بعد میں شادی کر دوں گا۔ وہ صحابی گئے اور کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ مہر میں دینے کے لیے نہیں ملا۔ تو آپ نے کہا جاؤ تلاشو، جس میں یہ ہے کہ وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ، لوہے کی انگوٹھی ہی پا جاؤ۔ اس زمانے میں لوہے کی انگوٹھی بہت معمولی سمجھی جاتی تھی، آج بھی لوہے کی کوئی انگوٹھی پہنے تو لگے گا کہ ایک دم پاگل بورا ہے، احمق۔ تو بہرحال کہا جاؤ تلاشو، چاہے لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو۔ وہ صحابی گئے، بیچارے اتنے غریب تھے کہ یہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تلاش کر کے لا پائے۔ تو آئے، کہا اللہ کے نبی مجھے میرے پاس کچھ نہیں، ہاں البتہ یہ تہبند جو پہنا ہوئی ازار، میرے پاس ایک ازار ہے، میں یہ ازار آدھا پھاڑ کر کے اس عورت کو دے سکتا ہوں مہر کے طور پر۔ تو آپ نے کہا کہ اگر یہ آدھا دے دو گے تو تم کیا اوڑھو گے، تم کیا پہنو گے؟ بہرحال وہ صحابی وہاں سے واپس چلے گئے کہ اب ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ کے نبی نے کسی سے بلوایا کہ بلاؤ ان کو۔ وہ آئے تو آپ نے کہا کہ کچھ تمہیں قرآن یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول فلاں فلاں صورتیں یاد۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، ان صورتوں کے بدلے میں تمہاری شادی اس عورت سے کر دیتا ہوں، تم یہ صورتیں اس عورت کو پڑھا دینا، یاد کرا دینا۔ اس حدیث سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کے زمانے میں جو بنیادی چیز تھی وہ شادی میں مہر پہلے مہر کا انتظام کیا جاتا تھا۔ ہمارے یہاں مذاق نہیں ہے، جہاں 20-25 ہزار لاکھ 30 لاکھ خرچ کر دیے ہو اور بچی کو انڈین روپیہ 786 روپے پر مہر باندھ دیا، جبکہ وہی مہر ہے جس کی بنیاد پر بچی اپنے آپ کو ایک اجنبی لڑکے یا مرد کے حوالے کرتی، اس کو اپنی عصمت و عفت کے بدلے وہی مہر کے چند سکے یا زیورات اس کو ملتے۔ تو مہر میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی کے بارے میں آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا کہ مہینہ کبھی کبھار ایسے حالات آتے تھے کہ چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور پانی پر گزر بسر ہو جاتا تھا، بارہا آپ نے تقریروں میں سنی ہوگی، اور یہ سچ بھی ہے، یہ سچ بھی ہے۔ لیکن آپ نے اپنی بیویوں کو کتنا مہر دیا تھا؟ صحیح مسلم کتاب النکاح کی روایت ہے، حدیث کے راوی ابو سلمہ بن عبد الرحمن ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کا مہر کتنا تھا؟ کم کانا صداق النبی لازواج، نبی کا اپنی بیویوں کے لیے مہر کتنا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ سنت عشرتا و نصف، 12.5 اوقیہ درہم، 12.5 اوقیہ کتنا ہوتا؟ اسی حدیث میں بتایا گیا فتلکا 500 درہم، 500 درہم، کتنا؟ 500 درہم نبی اپنی تقریباً تمام بیویوں کو مہر میں دیا آپ نے۔ ایک بیوی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مہر آپ نے آزادی قرار دیا تھا۔ ایک ام حبیبہ تھیں رملہ بنت ابی سفیان، ان کا مہر اسما بادشاہ نجاشی نے دیا تھا، جس کے بارے میں آتا تقریباً 4000 درہم، بعض روایتوں میں 400 درہم کا بھی لفظ ہے، کہیں 4000 درہم۔ تو اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو کتنا مہر دیے ہیں؟ 500 درہم۔ آج ہی میں نے اسے گوگل پر سرچ کیا کہ زمانے میں ایک درہم کتنے گرام کا ہوتا ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ مطلب 3 گرام آشریہ، جس کو پوائنٹ کہتے ہیں، 61 ملی گرام، 61 ملی گرام۔ اگر 3 ہی مان لیں اور 5 کو 3 میں اگر ہم ضرب کریں تو جانتے ہیں 1500 گرام، 1500 گرام چاندی، مطلب 1.5 کلو چاندی، 1.5 کلو چاندی۔ اور ایک چیز اور جان لیجیے، آج جو چاندی سونے کا اتنا زیادہ فرق ہے، نبی کے زمانے میں یہ سونا جو دینار تھا چاندی سے صرف 7 گنا زیادہ مہنگا تھا، لیکن آج تقریباً 70 گنا زیادہ مہنگا۔ کتنا؟ 70 گنا زیادہ مہنگا۔ یعنی چاندی 1 کلو کتنے میں ہے؟ شاید آج کے ریٹ میں نے دیکھا تو اس میں 64,900 روپیہ، لکھنؤ کا ریٹ۔ مطلب
85 یا 90 ہزار روپیہ ہو جائے گا، لیکن سونا اس کے مقابلے میں زیادہ مہنگا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کے زمانے میں دو چیزیں تلاشی جاتی ہیں شادی کے تعلق سے۔ پہلی چیز یہ کہ لڑکا لڑکی کیسے ہو، دوسری چیز یہ ہے کہ شادی میں یہ آدمی کتنا مہر دے گا، کتنا مہر دے گا۔ اس کے بعد نبی کے دور کی شادیوں میں کوئی اور چیز نہیں پائی جاتی تھی کہ لڑکے کے طرف سے باراتی آئے ہوں یا لڑکی کی طرف سے بہت زیادہ کھانے پینے کا انتظام کیا گیا ہو۔ اس کی مثال اس حدیث سے لی جا سکتی ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں اور مدینہ کے مالدار صحابہ میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے کچھ آثار دیکھے کہ کیا بات ہے آج کل بہت خوش دکھائی دے رہے ہو۔ بعض روایتوں میں کچھ زردی وغیرہ کے ان کے کپڑے پر نشانات تھے، تو آپ نے پوچھا عبد الرحمن کیا بات؟ تو آپ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اللہ کے رسول انی تجوزت امرأۃ من الانصار، میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کی۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے شادی کی ہے ایک انصاری عورت سے۔ اللہ کے نبی کو خبر ہی نہیں کب کی، کس نے نکاح پڑھا دیا، کون لوگ تھے، نبی تک کو انہوں نے نہیں بلایا، جبکہ پوری دنیا میں نبی سے محترم شخصیت وہ بھی صحابہ کے ہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ نبی سے بڑھ کر محبوب شخصیت صحابہ کے لیے کس کی ہو سکتی ہے؟ ہمارے ہاں اپنے علماؤں سے ناراض ہو جاتے ہیں ان کے کسی بدخلقی یا کسی معاملے کی وجہ سے، لیکن نبی کا کردار صحابہ کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار تھے، لیکن اپنی شادی میں نہیں بلایا۔ اچھا نبی کو بھی دکھ نہیں ہوا، اتنا بھی نہیں پوچھا اچھا کب شادی کیے، کس نے نکاح پڑھایا، کون لوگ تھے، گھر واچا بچی والے بھی ان کو نہیں بلائے، بچہ والا تو بلایا ہی نہیں، بچی والے بھی ان کو نہیں بلائے۔ مطلب شادی بہت آسان تھی اس زمانے میں۔ ہاں نبی نے کیا پوچھا کہ ما سقتا الیہا، تم نے اس عورت کو مہر میں کیا دیا، مہر میں کیا دیا؟ انہوں نے بتایا کہ وزن و نواتی من ذہب، ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا۔ بعض روایتوں میں ہے، بعض محدثین بتاتے ہیں یہ نوات اس زمانے میں ایک پیمانہ بھی رہا، ایک اوزن بھی تھا۔ بہرحال محدثین کی الگ تحقیق ہے۔ اس میں دو چیز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نہ لڑکے والے نے نبی کو بلایا نہ لڑکی والے نے نبی کو بلایا۔ مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں شادیاں ایسے دو چار چھالوں جیسے الحمدللہ آج آپ اکٹھا ہیں، ایسے اکٹھا ہو کر کے آپس میں نکاح کر لیتے تھے۔ ہاں ولیمہ اپنے حساب سے دھوم دھام سے کرتے تھے، اور نبی نے خود اسی حدیث میں بیان کیا اولیموا لو بشاتن، کہا کہ ولیمہ کرو، کھلاؤ پلاؤ، چاہے ایک بکری ہی ذبح کرو لیکن ولیمہ کرو۔ تو نبی کے زمانے کی جو شادیاں تھیں اگر ہم دیکھیں تو ایسے ہی تھے، نہ کوئی پہلے سے کارڈ چھپتا تھا، نہ کوئی دھوم دھام ہوتی تھی، بس لڑکی والے لڑکے والے اکٹھا ہوئے، چار چھ لوگ آئے، اس کے بعد نکاح پڑھائے اپنا لے کر کے چلے گئے۔ جیسا کہ الحمدللہ ہمارے انور بھائی نے، ہمارے وسیع بھائی نے آپس میں کوشش کی کہ یہ شادی مسنون طریقے پر ہو سکتا ہے کچھ ہمارے رشتہ دار قریبی عزیز اقارب ان پر تھوڑی دیر کے لیے بات گراں گزرتی ہو کہ ہم دھوم دھام سے نہیں جا پائے جیسے کہ عام طور پر معاشرے میں ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ جو یہ کوشش کی گئی کہ یہ نکاح یہ شادی مسنون طریقے پر ہو، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس میں سراپا خیر و برکت ہے۔ آزمائش ہوتی ہے معاشرے، اس میں تھوڑا سا لوگوں کی شکنیں پیشانیاں مطلب سلوٹیں اس پہ آتی ہیں، شکن آلود ہوتی ہیں، لیکن سنت پر چلنا، کتاب و سنت پر چلنا، اللہ اس کے رسول کے طور طریقے کے مطابق چلنا دنیا آخرت میں خیر و بھلائی ہے۔ آج نہیں تو دھیرے دھیرے لوگ اس چیز کو سمجھیں گے۔ تو یہ ہے نبی کے دور کی کچھ شادیوں کا تذکرہ۔ اچھا شادی میں ایک چیز اور بھی ہے، جیسے الحمدللہ اب کم لوگ آئے ہیں، نکاح عقد ہوگا، بچی جائے گی، تو بچی کا جانا کسی کے ہاں اس کا معنی نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی تو بچی اب بک گئی ہے، ہم باندھی بنا کر کے، خادمہ بنا کر کے لے جائیں۔ نہیں، شریعت کے طرف سے کچھ ضابطے ہیں کہ جیسے پہلی چیز ہے کہ جو لڑکا ہے شوہر بننے جا رہا ہے، جو شوہر بن چکا ہے، وہ پہلا حق جو لڑکی کا ہے وہ مہر ادا کرے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو لے جائے تو اس کے نان و نفقے کا، اس کی ضروریات کا وہ مالک ہے، اور اس کی اپنی حیثیت کے مطابق لڑکی کے بھی کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا انتظام کرے، اس کے ساتھ اچھا سلوک برتاؤ کرے، اس کی راحت کے لیے، اس کے آرام کے لیے، اس کی خوشی کے لیے آدمی اچھا سلوک برتاؤ کرے۔ پہلے حدیث میں ہے پہلے شوہر اپنا حق ادا کرے،
اب جب شوہر اس کو اپنی بیوی بنا لیا تو بیوی پر بھی ضروری ہے کہ شوہر کا جو حق بنتا ہے اس کی ادائیگی کرے، احسن طریقے میں سب کے ساتھ عزت اور تکریم کے ساتھ برتاؤ کرے۔ یہ موقع نہیں ہے کہ ایک دوسروں کے حقوق کو باہر تفصیل سے بیان کیا جائے، لیکن بہرحال یہ شادی الحمدللہ گویا کہ آج جو کی جا رہی ہے یہ ایک نمونہ کے طور پر یہ پیش کی جا رہی ہے کہ تاکہ یہ پیغام اور لوگوں تک پہنچے، اور ہم سب کوشش کریں کہ یہ نکاح شادی بہت آسان ہو، کیونکہ حدیث میں بھی ہے کہ خیر النکاح ایسر ہو، کہ بہترین نکاح وہ ہے جو آسان ہو، آسان طریقے سے جس کو کیا گیا ہو، کسی پر بوجھ نہ پڑے۔ اور ایک چیز اور ہے جو دانشور طبقہ ہے، جہاں دیدہ لوگ ہیں، جن کی معاشرے پر نگاہ ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ شادیوں کو آسان کرو تاکہ زناکاری، بدکاری یا بے حیائی سماج میں کم ہو۔ آج دیکھیے، آپ سب جانتے ہیں، سب اپنے اپنے پاس پڑوس میں سماج میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے غریب جو لوگ ہیں، غریب طبقہ ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن سماج میں مانگا جا رہا ہے جہیز، کھانا پینا اور جو رسم و رواج ہے، اس کی بنیاد پر غریبوں کی بچیاں بن بیاہ ہی بیٹھی بغیر شادی بیاہ کے گھروں میں۔ اس سے کیا ہے، برائیاں جنم لے رہی۔ فطری طور پر یہ کہاں تک اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے، کہیں بھی شیطان بہکا سکتا ہے، گمراہ کر سکتا ہے، بہت ساری قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ شادی جو مشکل ہو گئی زمانے میں، اس کی وجہ سے جہاں موبائل نے بہت ساری برائیوں کے دروازے کھولے، وہاں شادی مشکل ہو جانے پر بھی بہت ساری برائیوں کے دروازے کھلے، بے حیائی کے دروازے، بدکاری کے دروازے، اور یہ اسی وقت بند ہوں گے جب ہم نکاح کو آسان کریں گے، نکاح کا خرچ کم سے کم کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ان چند باتوں پر غور کر کے ہم آئندہ بھی جہاں بھی جائیں، شادی بیاہ کریں اپنے بہنوں کی، بیٹیوں کی، یا خود کی اپنی جو ہمارے نوجوان ہیں، وہ کوشش کریں گے کہ سنت کے مطابق اپنی شادی کریں، تاکہ دنیا کی جو چند برسوں کی زندگی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں خیر خوبی کے ساتھ انجام پائے، اللہ اس کے رسول بھی خوش ہوں، دنیا بھی کامیاب و کامرہ ہو، اور ایک مومن کے لیے جو حقیقی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ زندگی تو 60 سال 70 سال ہو سکتا ہے۔ ہمارے نوجوان جو کھان پین کا جو مہراج چل پڑا ہے، مختلف بیماریاں آئی ہیں، ان کی عمریں 10 سال اور گھٹ جائیں۔ بوڑھے تو اور جیتے تھے، آپ سب کی واقعی عمریں اور گھٹ جائیں گی۔ تو یہ 50-60 سال کے لیے مطلب کتاب و سنت کی پامالی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح و سچی سمجھ عطا فرمائے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو یہ نکاح ہونے جا رہا ہے، جو شادی ہونے جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے، اس کے اندر استحکام و مضبوطی پیدا فرمائے، اور چونکہ دونوں طرفین کی طرف سے کوشش کی گئی ہے کہ عقد نکاح کتاب و سنت کی روشنی میں ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر و برکت بھی دے، اور جو جرات، جو ہمت، جو اقدام انہوں نے کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس پر قائم دائم رکھے، حوصلہ دے، کیونکہ سماج میں کبھی کبھار سننے میں باتیں آئیں گی، اس پہ ہم اس کو نظر انداز کر کے صرف اللہ اس کے رسول کی خوشنودی چاہے۔ اللہ ہم کو اس پر توفیق دے، ہمیں اس پر حوصلہ اور ہمت دے۔ آئے ہم ایجاب قبول کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ تمام گواہوں کی موجودگی میں، جس میں بچی کے ولی بھی جو باپ ہیں ہمارے انور علی بن محمد علی، اور لڑکے کے والد بھی ہیں ہمارے اسی بھائی، اور تمام گواہ ہیں، ان سب کی موجودگی میں یہ عزیزہ رخسار بنت انور علی ایک ہار، ایک سیٹ بالی، انگوٹھی، جس کا موجودہ وزن 24 گرام 810 ملی گرام سونا، اور موجودہ قیمت جو بھی اس کو، اور چاندی تقریباً 9 تولہ سونا، اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں آپ کے عقد میں دی جاتی ہیں۔ آپ قبول کرتے ہیں؟ جی ہم نے قبول کیا۔ رخسار بنت انور علی آپ کے عقد میں ایک ہار، ایک سیٹ بالی، انگوٹھی کے عوض میں عقد میں دی جاتی ہیں، آپ قبول کرتے ہیں؟ جی ہم نے قبول ہاں، انہوں نے تمام لوگوں کی موجودگی میں اس عقد کو قبول کیا ہے۔ اللہ کے نبی ایسے موقع پر ایک دعا دیتے تھے، آپ بھی چاہیں تو ہی دہرائیں یا اردو زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بارک اللہ لکا و بارکا فیکا و بارکا علیکما، یا بارکا فیکما علیکما بالخیر، بارک اللہ لکما و بارکا فیکما و جمع بینکما بالخیر۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے اندر برکت عطا کرے، ان دونوں کو برکت پر اکٹھا کرے،
ان دونوں کے اندر برکت عطا فرمائے۔ یہی دعا بھی ہے شادی کے موقع پر، آپ بھی دعا دیجیے ہاں کہ بارک اللہ لکما و بارک فیکما و جمع بینکما بالخیر۔ آپ ویسے بھی دلہا دلہن کو مبارکبادی یہ مسنون ہے ہاں کہ آپ دعا دیجیے اللہ آپ کے اندر برکت عطا کرے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شادی میں خیر و برکت عطا کرے، اس کے اندر مضبوطی استحکام پیدا کرے، دونوں جوڑوں میں الفت و محبت پیدا کرے، اور دونوں کے ذریعہ جو اولاد پیدا ان کے اندر صالحیت ہو، تقویٰ ہو، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ طبعی عمر عطا کرے، دین دنیا کی خیر و بلا سعادت و کامرانی سے ہم کنار کرے، آمین۔